وہ ہے طہارت، اس کا تذکرہ شروع ہوا۔ دوسری کلاس کے اندر وضو کے فرائض کا تذکرہ قرآن کی روشنی میں آپ نے سنا، اور آج سے قبل والی جو نشست ہے اس کے اندر ہم نے وضو کا طریقہ اسٹارٹ کیا تھا، اور میں نے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ اب جو وضو کا طریقہ میں بیان کروں گا اس کے اندر فرائض، سنتیں اور مستحبات، ان تمام چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اور میری کوشش ہے کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اسکرین پر آپ دیکھ سکیں، کیونکہ بعض مرتبہ لفظ نکلتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آتے، لیکن اگر آپ اسکرین پر دیکھیں گے تو وہ پھر سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس لیے اسکرین کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ وضو کا طریقہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اب ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ اب حضرات نے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چرانا، ان کے متعلق مسائل سماعت کر لیے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، چہرے کو دھونے کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بارے میں دیکھیں، عبارت میں نے کمپوز کروائی ہے، اس عبارت کو دیکھیے گا۔ پھر 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وضو میں چہرے کو دھونا 3 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ دھونا تو فرض ہے، 2 مرتبہ بھی سنت ہے، اور 3 مرتبہ دھونا بھی سنت ہے۔ اکثر یہی کرنا چاہیے کہ 3 والی سنت کو آپ ادا کریں۔ اگر آپ کو عجلت ہے بہت زیادہ، اور وہ ضروری عجلت ہے، جلدی ہے، تو اب علماء نے کہا کہ پھر کم از کم 2 مرتبہ دھو لے تاکہ 2 والی سنت ادا ہو جائے، لیکن 1 مرتبہ چہرہ دھونا یہ فرض ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اب پھر عبارت کی طرف ہم آتے ہیں۔ پھر 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یعنی آپ کی جو پیشانی کے بال ہیں وہاں سے جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہ سب چہرے میں آئے گا، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک۔ ٹھوڑی کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ٹھوڑی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں لحیہ کہتے ہیں، اور داڑھی کو بھی عربی زبان میں لحیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ کان کی لو یہ ہے، اس کو کان کی لو کہا جاتا ہے۔ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان، یہ بیچ کا پورا ہو گیا، یہ مکمل چہرہ کہلائے گا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں فیس، عربی میں اسے کہا جاتا ہے وجہن، یعنی یہ مراد ہے۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ اس طرح پانی بہہ جائے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، کہ پورے حصے پر صحیح طریقے سے پانی کو بہانا ہے۔ پانی کو فقط مارنا نہیں ہے، یعنی اگر بے احتیاطی میں آپ نے چہرے پر مارا اور پانی ہر جگہ پر نہ بہا تو پھر وضو کیسے ہوگا؟ اس لیے پورا چہرہ، یہ احتیاط کریں کہ پورا چہرہ دھلنا چاہیے۔ اب یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھے گا، جن حضرات کی داڑھی ہے، الحمدللہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے فقہ حنفی میں، اور ہمارے الحمدللہ کثیر افراد داڑھی مبارک کو سجاتے ہیں۔ یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بہترین، عمدہ، شاندار اور عظیم الشان سنت بابرکت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھے گا،
इमामा इतना अहम नहीं है जितनी दाढ़ी अहम है, इसको ध्यान में रखिएगा। इमामे से ज़्यादा, सफ़ेद कपड़े से ज़्यादा दाढ़ी का रखना अहम है और दाढ़ी रखना वाजिब है। और हदीस बारका में आता है, मेरे नबी ने फरमाया वाफ़ुल्लुहा, जब तुम्हारी दाढ़ी आए ना इसे बढ़ाओ, खशखशी मत रखना। बात मेरी समझ में आ गई। बाद लोग क्या करते, दाढ़ी आते तो फिर काटते हैं और इसे छोटी छोटी कर देते, एक फैशनेबल दाढ़ी बनाने की कोशिश करते। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया वाफ़ुल्लुहा, जब अल्लाह ने तुम्हें दाढ़ी दी है तो तुम दाढ़ी को बढ़ाओ, लेकिन कितनी बढ़ानी है? एक कब्जा, एक मुठ। एक मुठ के नीचे आए तो फिर उसको क्या करें, काट दे। तो दाढ़ी रखना ये वाजिब है और प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी अज़ीम शान सुन्नत है। बल्कि एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, मर्द की जो पहचान है ना वो दाढ़ी से है। दाढ़ी का ना होना ये तो औरत की अलामत है, इसको ध्यान में रखेगा। मैंने जुमला छोटा बोला है लेकिन बड़ा अहम जुमला मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अगर जिन हजरात की दाढ़ी है उनके लिए शरीयत कहती है कि चेहरा धोने के बाद वो अपनी दाढ़ी का खलाल करे। दाढ़ी का खलाल कैसे करना है, ये आपका आतर है। अब ये जो है ना, इसको आप नीचे से डालें, ऐसे डाल के निकालेंगे तो ये आपको गले से डालना है। ये खलाल करना भी जो है ना, ये वुज़ू के अंदर एक अफजल तरीका है, प्यारा तरीका है और फुक़हा ने इसको लिखा है। अब देखें, इबारत की तरफ आ जाए। अगर दाढ़ी है यानी दाढ़ी बाबरकत है और एहराम बांधे हुए नहीं है, यानी अगर किसी ने एहराम बांधा उसकी बात नहीं हो रही, अगर एहराम बांधे हुए नहीं, अभी तो नॉर्मल हालत हमारी कौन सी है, हमने अभी कौन सा एहराम बांधा हुआ है, अभी हालत एहराम में तो नहीं है। तो दाढ़ी का खलाल इस तरह करे कि उंगलियों को गले की तरफ से, ये गला आ गया, गले की तरफ से दाखिल करे और सामने की तरफ निकालेगा। गले की तरफ डालेगा और सामने की तरफ, देखिए सामने निकले, सामने की तरफ निकालेगा। ये खलाल करना कहलाता है और ये वुज़ू के मुस्तहबात में है। अगर इंसान करता है तो अजर मिलेगा, लेकिन अगर किसी वजह से छोड़ देता है तो गुनाहगार नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद फिर 3-3 बार, पहले सीधा आत फिर उल्टा आत, उंगलियों के सिरे से लेकर कौनियों समेत, उंगली का सिरा ये है और ये आ गई कौनी, कौनियों समेत है यानी कौनी शामिल है, कौनियों को धोना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पानी बस यहां तक डाल दिया तो कौनी तो रह गई ना, कौनियों समेत का मतलब ऊपर आता है। बल्कि मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा, हज़रत अबू हुरैरा की एक रिवायत मिलती है, बड़े अजीम साहबी हैं। जब ये हाथ धोते थे ना तो कहां तक धोते थे, आपको सुनकर हैरानगी होगी। हाथ धोते थे मुंडों तक, यहां तक धो डालते। तो अब लोगों ने सवाल किया हज़रत अबू हुरैरा से, अब यहां तक हाथ धो लेते हैं, कौनियों समेत काफी है ना। तो हज़रत अबू हुरैरा एक हदीस पेश करते, वो हदीस सुनिएगा। नबी ने फरमाया जो वुजू करेगा ना, कयामत के दिन आज़ाए वुजू चमकेंगे, जो हमारे वुजू के आज़ा है ना वो चमकेंगे, ये नबी ने फरमाया। अच्छा, फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो अपने आज़ाए वुजू को चमकाना चाहता है वो इसमें और इजाफा करे। ये एक मतलब जो है हज़रत अबू हुरैरा पेश करने लगे। तो हज़रत अबू हुरैरा फकत कौनियों समेत नहीं धोते थे, बल्कि कंधों के करीब तक ले जाते थे धोने में। अच्छा, पांव धोने की बात है ना तो उसमें भी बिल्कुल ऊपर तक, पिंडली तक धो डालते। और जब लोग इनसे पूछते आप इतना ज्यादा धोते हैं, तो इसका जवाब वही जो मैंने अभी आपके सामने पेश कर दिया। बहरहाल अगर आप ये नहीं कर सकते, इतना तो कम से कम होना चाहिए कि कौनियों समेत जो है उसे धोया जाए, ये है। चलें अब इबारत की तरफ फिर आते हैं। लेकर कौनियों समेत इस तरह धोए कि कोई जगह खुश्क ना रहे। अगर अंगूठी
یا گری وغیرہ پہنی ہو تو اس کو ہلائے تاکہ پانی جلد تک پہنچ جائے. اگر اب بھی پانی جلد تک نہ پہنچا تو اتار دے, کیونکہ پانی جلد تک نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. اچھا, اب وہ کیا کیا چیزیں آپ دیکھ لیں. آپ جیسے ہم انگوٹھی پہنتے ہیں, ایک انگوٹھی ہو گئی, اچھا گری ہو گئی, پھر اس کے علاوہ بعض مرتبہ ہمارے لوگ عجیب ہے, کڑے پہن لیتے ہیں. عورت پہنے تو سمجھ میں آئی, مرد بھی پہن لیتے ہیں, یہ کڑے پہن لیتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہے نا وہ پہن لے کرتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں, ہماری بھی سمجھ نہیں آتی. اب کوئی پیتل کا, کوئی تانبے کا. اگر یہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں, یہ پہننا کیسا یہ تو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن اگر یہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا پانی اس کے نیچے بہ رہا ہی نہیں بہ رہا. اور یہ زیادہ ڈر لگتا ہے انگوٹھی میں, کیونکہ انگوٹھی ہوتی ہے بڑی فٹ. اگر انگوٹھی فٹ ہے اور پانی نیچے نہیں پہنچتا تو پہلے آپ ہلائیں. اگر ہلانے سے پانی پہنچ جاتا ہے نیچے جلد تک, اسکن تک, تو ٹھیک ہے. لیکن ہلانے سے بھی نہیں پہنچتا تو اب علماء کیا کہتے ہیں, انگوٹھی کو اتار دے. اب یہ فیصلہ تو آپ خود کریں گے, کیونکہ جس پہ جو گزرتی وہی جانتا ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اچھا, اب آ جائے ایک اور مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے پہننا. اس کے لیے میں نے ایک اور عبارت نکالی ہے, اور وہ عبارت میں آپ کے سامنے جو پیش کروں گا وہ میں پیش کر رہا ہوں امام اہل سنت کے خلیفہ کے, ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. ان کے خلیفہ ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی آدمی. ان کی کتاب کا نام ہے بہار شریعت. میں نام اس سے بتا رہا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں, بڑی اہم کتاب ہے. اس کے پیچھے یہ لکھا ہوا تھا, اور واقعی صحیح لکھا ہوا ہے, عالم بنانے والی کتاب. اور میں نے دیکھا جو علماء بہار شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ مسائل میں بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں, یہ میرا تجربہ ہے. اور جو علماء بہار شریعت کا مطالعہ نہیں کرتے عالم بن جاتے ہیں, لیکن جب ہم ان سے مسائل پوچھتے ہیں تو مسائل آتے نہیں ان لوگوں کو. ہم نے بھی ظاہر بات ہے کسی زمانے میں بہار شریعت کا بڑا اللہ کے فضل سے بڑا عمدہ مطالعہ کیا, پھر عربی کتابوں کی طرف آئے. تو بہار شریعت اگر ہو سکے تو آپ ضرور مطالعہ کریں اگر آپ کو مسائل سیکھنے ہیں اور مسائل سمجھ رہے ہیں. اب یہ جو ہم انگوٹھیاں پہنتے ہیں, کڑے پہنتے ہیں, ان کے بارے میں صدر الشریعہ نے کیا لکھا ہے وہ عبارت سامنے آپ کے میں پیش کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں, اب سنیے گا, یہ صدر الشریعہ کی عبارت ہے, میں اپنی نہیں کہہ رہا, ورنہ ظاہر بات ہے پھر کہتا ہے یہ خود فتوے جا رہا ہے. تو میں اپنے کوئی فتوے نہیں دے رہا, یہ امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں اور ان کی عبارت لفظ ٹو لفظ میں پیش کر رہا ہوں. اب ان کی عبارت سنیے گا بہار شریعت کی. لکھتے ہیں, مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے. مرد زیور نہیں پہنے گا, زیور تو عورت پہنتی ہے. اب آج کل مزاج تھوڑا الگ ہو گیا ہے, مرد چاہتا ہے میں عورت بن جاؤں اور عورت کیا چاہتی ہے میں مرد بن جاؤں. اب شادیوں میں جائیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادیوں میں ہمارے گھر کی جو عورتیں آتی ہیں, بعض خاندان بڑے باپردہ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی ان کے پانچے آدھی پنڈلی تک اوپر ہوتے. شادیوں میں دیکھتے ہیں ہم, یعنی نظر پڑتی ہے تو پھر نظر ہٹا دیتے. اب یہ جو پانچے اوپر رکھنا ہے نا یہ مرد کے لیے, مرد پانچے نیچے رکھتا ہے اور عورت اوپر رکھ رہی ہے. اچھا دوسری بات بتاؤں, مرد کے لیے کیا ہے, بال چھوٹے رکھے, زلفیں ہیں اپنی جگہ پر زلفیں رکھی جائیں, لیکن عورت کے لیے کیا ہے کہ چوٹیاں بنائے. اچھا اب آپ دیکھیں ڈیفینس وغیرہ میں جو مرد اور لڑکے ہوتے ہیں نا اس کی چوٹیاں بنی ہوئی ہوتی, عجیب ہے. اور وہاں کی عورتوں کا حال کیا ہے پتہ آپ کو, میں ڈیفینس کے ہر عورت کی بات نہیں کر رہا, ڈیفینس کے اندر بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں کے گھر والے شریعت کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ ان کے پابندی کرنے پر ہم کہتے ہیں قربان, اتنے باعمل ہے. لیکن جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. تو اب مرد جو ہے نا کیا کر رہا ہے, چوٹیاں بنا رہا ہے,
اور عورتیں یہاں سے بال کاٹوا رہی ہے, چھوٹے کروا رہی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ مرد کو اللہ نے مرد بنایا تو نعمت ہے, وہ کہتا ہے مجھے عورت بننا ہے, اور عورت کو عورت بنایا تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں مجھے مرد بننا ہے. یہ عجیب زمانہ آ گیا اور عجیب دور آ گیا. مگر یہ ساری ہوائیں کہاں سے چلی ہوئی ہیں؟ یورپ سے چلی ہوئی ہیں. اچھا اب سنیں پھر سے عبارت. مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے. اس کا مطلب مرد زیور نہیں پہن سکتا. یہ نیکلس نوجوان لڑکے پہنتے ہیں گلے میں, یہ بھی حرام ہے, یہ بات ذہن میں رکھے گا. صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے. ہماری انگلیاں کتنی ہیں ہاتھ کی؟ 10 ہیں. 10 انگلیوں میں سے صرف ایک انگلی میں آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں, اور وہ ایک انگوٹھی جائز ہے. اور یاد رکھیے گا وہ انگوٹھی سونے کی جائز نہیں ہے, پیتل کی جائز نہیں ہے, تانبے کی جائز نہیں ہے. کون سی جائز ہے؟ چاندی کی. اور چاندی کی بھی وہ انگوٹھی کہ وہ انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم ہو اور اس میں ایک نگ لگا ہوا ہو, تب جائز ہے. اگر سونے کی انگوٹھی ہے یا اس انگوٹھی میں 2 نگینے لگے ہوئے, اب بھی ناجائز. انگوٹھی ہے, رنگ ہے, لیکن ایک بھی نگینہ نہیں لگا ہوا, اب بھی ناجائز ہے. اور انگوٹھی ہے چاندی کی, انگوٹھی ہے چاندی کی اور 4.5 ماشا ہے, اب بھی ناجائز ہے. 4.5 ماشا سے زیادہ ہے, اب بھی ناجائز ہے. جائز کب ہے؟ جب 4.5 ماشا سے کم ہو. یہاں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ سنیے گا. وہ یہ جو درباروں پر مزارات پر بعض لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ عجیب ذہن رکھتے ہیں. قرآن اور حدیث کو آپ بنائیں اپنا تھرمامیٹر, جو قرآن کہتا ہے جو حدیث کہتا ہے, اور اکابرین نے جو اس کی وضاحت کی ہے. اب یہ مزاروں پر یہ عجیب عجیب بابائیں ہوتے ہیں, 3 4 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں, یہاں پتہ نہیں گلے میں کیا پہنا ہوا ہے, بس ہم سمجھ بیٹھتے یہ اللہ کا ولی. ارے یہ کیا اللہ کا ولی؟ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے نا جو شریعت پر عمل پیرا ہو. اب شریعت پر عمل کرتے نہیں تو اللہ کا ولی کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. اچھا اب عبارت کی طرف پھر آ جائے. صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو وزن میں 1 مثقال یعنی 4.5 ماشا سے کم ہو. 4.5 ماشا کا ویٹ میں نے یہ بریکٹ میں یہ میں نے لکھا, یہ بارش کی عبارت میں نہیں ہے, جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے نا, یہ پھر میں نے ایک حساب لگایا. صرافہ بازار تو ہماری قریب ہی ہے نا, وہاں سے میں نے ایک حساب لگایا تو یہ بنتا ہے 4 گرام 374 یعنی 4 گرام .374, یہ اس کا ویٹ بنتا ہے. اس سے کم ہونی چاہیے, اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ بات ذہن میں رکھے گا. اور سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے, مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے. انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے, دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. اس کا مطلب لوہے کی, پیتل کی, تانبے کی, یہ سب کا سب ہمارے لیے مردوں کے لیے ناجائز ہے. آگے پھر لکھتے ہیں تھوڑا آگے جا کے, صدر الشریعہ. انگوٹھی وہی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو, یعنی ایک نگینے کی ہو, اور اگر اس میں کہیں نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو, مرد کے لیے ناجائز ہے. یہ میں نے حوالہ لکھ دیا, بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 427. اب پھر ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. اب ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب ہاتھ دونوں دھل گئے, اب ہاتھوں کا کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے. ہاتھوں کا خلال کیسے ہوگا اس کو آپ نوٹ کریں. یہ آپ کے دونوں ہاتھ ہیں, ہاتھ پہلے دھل گئے. اب آپ کیا کریں؟ پہلے بایاں ہاتھ اس کو ڈالیں ایسے, پھر ایسے ڈالیں, ہو گیا. یہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہے, اور یہ خلال کرنا مستحب ہے, اچھا عمل ہے. بعض علماء نے سنت لکھا, لیکن سنت غیر موقعہ ہے, موقعہ نہیں ہے. خلال کا پھر طریقہ آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے خلال ہوگا دائیں ہاتھ کا. اب دایاں ہاتھ کا خلال ہوگا تو بائیں ہاتھ سے ہوگا. انگلیوں کو آپ نے یہاں ڈالنا ہے, یہ ہو گیا دائیں ہاتھ کا. اب بائیں ہاتھ کا آپ خلال کریں گے, یہ ڈالا, یہ ہو گیا ختم.
یہ انگلیوں کا خلال ہے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اور ہم وضو کرتے وقت چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس فرصت ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے, تو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس سے کہ ظاہر بات ہے یہ نیکیاں بھی میزان میں تولی جائیں گی, یہ بات ذہن میں رکھے گا. اچھا, اب آئیں جو میں نے لکھا ہے عبارت کی طرف ہم آتے ہیں. اچھا, اب کہتے ہیں اب ہاتھ کی انگلیوں کا اس طرح خلال کرے کہ پہلے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی, بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ پر, اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ پر, تر انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی جائیں. یہ ہو گیا انگلیوں کا خلال. اچھا, اب انگلیوں کے خلال کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح. سر کا مسح ایسا جو مستحبات کے ساتھ ہو, جو بارگاہ الہی اور بارگاہ مصطفی میں مقبول ترین ہے. سر کے مسح کو ذرا سمجھ لیں, اور یہ لکھا ہوا کئی مرتبہ سمجھ نہیں آتا, لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اب میں آپ کو سر کے مسح کا طریقہ بتا رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا. یہ ہیں دیکھیں آپ کی 3 انگلیاں, یہ سب سے چھوٹی, پھر اس کے برابر, اس کے برابر, الٹا یہ سب سے چھوٹی جس کو چنگلی کہتے ہیں, پھر یہ انگلی, پھر یہ, ان دونوں کو آپ ملا دیں. یہ جو شہادتین کی انگلیاں یہ والی, ان کو جدا رکھا جائے گا, انگوٹھا بھی جدا. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیشانی کی سائڈ سے مسح شروع کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب آپ مسح شروع کریں گے تو آپ کے بالوں پر جو حصہ لگے گا نا, اس کا لگنا چاہیے, نوٹ کیجئے گا, یہ حصہ لگے, یہ نہیں لگنا چاہیے. اب دیکھیں میں کیسے کر رہا ہوں. یہ 3 انگلیاں میں نے ملائی, اب آپ نے پیشانی سے شروع کیا. اب پیشانی شروع کی, یہ جو دونوں حصے ہیں یہ میں سر پر لگا رہا ہوں اور پیچھے گدی تک لے گیا. اب پھر گدی سے میں لاؤں گا. اب جب لاؤں گا تو دیکھیں پہلے آپ نے جاتے وقت یہ حصہ استعمال کیا, تو واپسی آتے وقت اب آپ نے یہ حصہ استعمال کرنا ہے. یعنی آپ پھر دیکھیے گا, یہ یہاں سے گئے گدی تک. اب چونکہ میں نے یہ والا حصہ استعمال کر لیا, یہ تو استعمال ہو گیا نا, اب میں واپسی لا رہا ہوں تو اب ہتھیلی سے, اب دیکھیں میں نے ہاتھ چھوڑا, اب ہتھیلی سے لا رہا ہوں. تو یہاں جاتے وقت یہ مسح ہو گیا اور واپسی آتے وقت یہ ہو گیا پورے سر کا مسح. اب آپ عبارت کی طرف آ جائیں, جو عبارت میں نے لکھی ہے. پھر تر ہاتھ سے پورے سر کا مسح اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھ کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلیاں چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کا سرا, 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملا کر پیشانی کے بال پر رکھ کر گدی تک لے جائے. اچھا, پھر آگے کیا ہے؟ اس طرح کھینچتے ہوئے لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہے. لے جانے میں ہتھیلیوں کو جدا رکھنا ہے, وہ نہیں لگنی چاہیے. ہتھیلیاں سر سے جدا رہے. اچھا, پھر گدی سے ہتھیلیوں کے ذریعے مسح کرتے ہوئے پیشانی تک واپس لائے. میں نے کر کے آپ کو بتلا دیا ہے, یہی عبارت میں لکھا ہوا ہے. اب یہ سر کا مسح بھی ہو گیا. سر کے مسح کے بعد اب کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کان کا مسح وغیرہ ہوگا, اس کا طریقہ اب کیا ہے؟ یہ جو انگلی ہے نا, اچھا, اور کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی بیرونی سطح کا مسح کرے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں یہ چھوٹی انگلی ہے, اس کو ڈالنا ہے آپ نے کان میں, اور یہ انگلی سے اندر کا مسح ہوگا اور اس انگلی سے اوپر کا ہوگا. یہ پریکٹیکل طور پر میں نے آپ کو بتایا. اب عبارت پھر سنیے گا. اور کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح, یہ کلمے کی انگلی اندرونی ہے, اور انگوٹھوں سے کانوں کی بیرونی سطح, یہ انگوٹھا بیرونی سطح کا مسح کرے. اور دونوں ہاتھوں کی سب سے چھوٹی انگلیاں
کانوں کے سوراخ میں داخل کرے. یہ یہاں کا مسا ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب آپ نے اپنی گردن کا مسا کرنا ہے. گردن کا مسا کرنے میں ہمارے یہاں بے احتیاطی ہوتی ہے. وہ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ گردن کا جو پیچھے کا حصہ ہے صرف پیچھے کے حصے کا مسا ہوگا. پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لے, یہ نہیں ہے. اس کو تو بدعت کہا ہے. بدعت کا مطلب سمجھ رہے, ناجائز. توجہ رکھیے گا. بعض مرتبہ ہمارے لوگ ایسے مسا کرتے, ایسے پیچھے سے لاتے اور ایسے لے آتے. یہ جائز ہی نہیں ہے. اس کو بدعت قرار دیا اور یہ بدعت سیئہ ہے, یعنی اس پر گناہ ہوگا. اور لوگ کرتے ہیں, میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے. اب گردن کا مسے میں کیا ہوگا پتا آپ کو؟ گردن کا مسا ہوگا پیچھے والا حصہ, بس یہ بیک جو گدی والا سائڈ, بس یہی ہے. یہ نہیں ہے. اور پیچھے والے حصے میں جو مسا کرنا ہے وہ بھی کس سے کریں گے؟ انگلیوں کی پشت سے کریں گے. یہ ہے پشت, یہاں سے نہیں کرنا, یہ پشت سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے, بس ہو گیا. یہ مسا, یہ مسا تھوڑی ایسے کر کے لے آتا ہے. یہ تو جائز ہی نہیں ہے. اس کو تو بدعت قرار دیا. اب آپ نوٹ کریں, ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں, بعض لوگ کرتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا, اب عبارت کی طرف پھر آ جائے. عبارت کیا ہے؟ پھر انگلیوں کی پشت سے, اب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, انگلیوں کی پشت. انگلیوں کی پشت تو یہ ہے نا, یہ تھوڑی ہے. پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسا کرے, گلے کا مسا نہ کرے, کہ یہ بدعت ہے. اور بدعت کا مطلب یہ ناجائز ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ بدعت سیئہ یہاں مراد ہے. اچھا, پھر 3 بار, پہلے سیدھا پاؤں, پھر الٹا پاؤں, انگلیوں کے سرے سے لے کر ٹخنوں سمیت اس طرح دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اب پاؤں بھی دھل گیا الحمدللہ, اور یہ فرض ہے پاؤں دھونا. اب اس کے بعد پاؤں جب دھل جائے گا نا, اب پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. پاؤں کی انگلیاں, جیسے یہ سمجھ لے پاؤں ہے, میرا دایاں پاؤں ہے, یہ چھوٹی انگلی دایاں پاؤں میں ایسے ڈالنا ہے. شروع یہاں سے ہوگا, دائیں پاؤں کے. میں نے ایسے مثال بنائی جیسے یہ پاؤں ہیں, اور الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے نا, آپ ایسے ڈالیں تر. یہ ہو گیا. اچھا, اب اس کے بعد سیدھے میں کیا ہوگا؟ ایسے, یعنی یہاں سے اسٹارٹ ہوا اور اس جگہ پر ختم ہوا. یہ خلال کرنا ہے, اور یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے, مؤکدہ نہیں ہے. یعنی اگر وقت ہے اور پرسکون ہے آپ, تو پھر آپ ادا کریں, کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ رکعت چھوٹ جائے گی, میں اگر ایسا وضو کروں گا تو رکعت چھوٹ جائے گی, تو بہت سی رعایتیں مل جاتی ہیں. لیکن آپ بڑے پرسکون ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے, سب چیزیں ادا کریں, کیونکہ اس پر اللہ اجر دے گا اور یہ نامہ اعمال میں تولا جائے گا. اچھا, اب وضو بالکل ہمارا مکمل تو ہو گیا. اب ہم آتے ہیں وضو کے بعد 1-2 چیزیں, اور وہ 2-3 منٹوں میں ختم, درس ہمارا مکمل ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہ رہا ہوں. حدیث مبارکہ کیا سنے گا, یہ اسکرین پر ملاحظہ کریں. اللہ کے حبیب نے فرمایا, من تودع فاحسن الوضوء, جس نے وضو کیا اچھا وضو کیا. اور اچھا وضو وہ ہوتا ہے جو سنتوں کے ساتھ ادا کیا جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. من تودع فاحسن الوضوء, جس نے وضو کیا اچھا وضو کیا. اب کیا کریں؟ ثم رفع نظرہ الی السماء, اب نگاہ کو آسمان کی طرف کریں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کھلی جگہ پر وضو کر رہے ہیں. اب آپ یہاں اوپر وضو کر رہے ہیں تو یہاں کہاں آپ کو آسمان نظر آئے گا؟ تو اس میں آپ کیا کریں, اپنی نگاہوں کو خالی اوپر کر لیں تاکہ عمل ہو جائے. اچھا, اور یہ پڑھ لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیں آخر میں, فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. یدخل من ایہا شاء, اللہ کہے گا 8 دروازے کھلے, جس دروازے سے اندر جانا چلا جا. یہ نبی نے فرمایا, میں نہیں کہہ رہا. اور حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد بن حنبل, حدیث نمبر ہے 121. ایک اور روایت سن لے آخری آج کے درس کی. یہ کنز العمال میں روایت ہے,
اور روایت نمبر ہے 26090. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد وہ پڑھتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ قدر مکمل صورت ہے. اگر ایک مرتبہ پڑھے گا کان من الصدیقین, اللہ اسے صدیقین میں شامل کر لے گا. ومن قرأ مرتين, اور 2 مرتبہ پڑھے گا کان فی دیوان الشہداء, اللہ اس کا نام شہیدوں کے رجسٹر میں لکھ دے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وہ جو کلمے کے الفاظ سے اگر ہو سکے وہ بھی پڑھیں, اور اگر ہو سکے تو سورہ قدر بھی پڑھ لیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہمارا وضو کا طریقہ مکمل ہوا. وضو کا طریقہ ہمارا 2 نشستوں میں ہوا ہے. اب انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھیں گے, یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, اور پھر غسل کا طریقہ یہ ہوگا. پھر اس طریقے سے ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا درس سننا سنانا مولا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما.